नाजरीन, ईरान के साथ जंग करना कोई मामूली खेल नहीं। अमेरिका, इजराइल हो या फिर यूरोप, ईरान को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ईरान के खिलाफ एक फौरी और साफ अमेरिकी हमला तस्वर बज़ाहिर पुरकशिश लगता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क अपनी तारीख की शदीद तरीन अवामी एहतजाज से गुजर रहा है। मगर हकीकत ये है कि ऐसा कोई भी हमला ना तो आसान होगा और ना ही अपने मतलूबा नताइज दे पाएगा। इस तजिए को आप खुद देखें और अपनी राय रखना ना भूलें। नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अक्सर गैर जमहूरी निज़ाम में उस वक़्त तक सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है जब वो अपने आखिरी मरहाइल में होता है, और अक्सर गैर जमहूरी निज़ाम उस वक़्त सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है जब वो दरअसल तब्दीली के दहाने पर होते हैं। ईरान के मामले में भी यही सोच खतरनाक हद तक सादा है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया महज एक फ़र्द या एक सतून पर खड़ा निज़ाम नहीं है, बल्कि एक पेचीदा, जुड़ा हुआ और मुतबादल ताकत का मराकज़ पर मबनी रियासत है जो शदीद दबाव के बावजूद खुद को संभालने की सलाहियत रखती है। ईरान की बका का असल राज उसकी जबरी हम आंगी है। यहाँ ताकत सिर्फ एक मरकज़ में मुर्तकज़ नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के दफ्तर, पासदारान इनकलाब, खुफिया अदारों, मजहबी इस्टेब्लिशमेंट और सरपरस्ती पर मबनी मईशत जैसे कई मुतवाज़ी मराकज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे निज़ाम में अगर किसी एक नुमाया शख्सियत या अदारे को निशाना बनाया भी जाए तो पूरे ढांचा खुद ब खुद नहीं गिरता, क्योंकि मुतबादल क़यादत और कमान के रास्ते पहले से मौजूद होते हैं। वहीं और यही वजह है कि जो डिकैपिटेशन है, यानी क़यादत को ख़त्म करके निज़ाम गिराने की हिकमत अमली, जो वेनेज़ुएला के मामले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वक्ती तौर पर कामयाब दिखाई देती है, ईरान में एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के बजाय महज अफरा तफरी पर जुआ खेलने के मुतरादिफ होगी। क्योंकि अगर इन्होंने ईरान में इस तरह से करने की कोशिश की तो अमेरिका इतना बड़ा नुकसान उठाएगा कि वो एक सुपर पावर नहीं रहेगी। इसमें ना ही यूरोप हाथ डाल रहा है। इज़राइल तो पहले से खौफज़दा है ईरान से, ईरान की ताकत से, लेकिन आप जानते हैं कि इज़राइल के पीछे किसका हाथ है और अमेरिका किसकी आयमा पे ईरान को धमकियां देता आ रहा है। अब तजिए पे आते हैं। ये जो नुक्ता है ट्रंप का, असल ये जो मखमसा इसको वाज़ह कर देता है कि एक तरफ उनके गिरद ऐसे ये कंजर्वेटिव अनासर हैं जो ताकत के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनका अमेरिका फर्स्ट वोट बैंक है जो तवील जंगों बाद अज़ जंग तामीर नौ और मशरिक़ वस्ता में एक मुहिम जुई की हिमायत जो नहीं करेगा। इस तज़ाद के बाइस ट्रंप के लिए सबसे पुरकशिश रास्ता एक ऐसा हमला बन जाता है जो जल्दी आओ जल्दी जाओ के असूल पर हो। ज़ाहिरी तौर पे ये फ़ैसला कौन लगे, मगर तवील अल मुद्दती ज़िम्मेदारियाँ पैदा ना करे, ताहम इलाकाई सियासत के रास्ते को भी तंग कर देती है। इज़राइल चाहता है कि वाशिंगटन ईरान के ख़िलाफ़ असल बोझ उठाए, जबकि सऊदी अरब, कतर और अमान जैसे जो खलीजी ममालिक हैं ये कशीदगी कम करने और सफारतकारी पर जोर देते रहे हैं। खलीज में किसी बड़े इत्तेहादी की अमली हिमायत के बगैर अमेरिका को दूर से हमला करना मतलब मुश्किल होगा। उसको दूर से हमले करने पड़ेंगे, जिससे फ़िज़ाई कार्रवाइयों को तवील और मौसर बनाना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। ट्रंप ने खुद बयानात के ज़रिए भी एक हद तक महदूद कर लिया है, क्योंकि उसने जो बयान दिए थे उससे वो अब पीछे हट रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद से कुचला तो अमेरिका मदद के लिए आएगा, तो इसके बाद उन्हें काबिल अमल फ़ौजी ऑपरेशंस का तासुर देना पड़ा, चाहे वो सफारतकारी को तरजीह देना और ये कहना कि कोशिश भी करें कि कत्ल व गारत रुक रही है। अमलन ये रवैया स्ट्रेटजिक, अबहाम कम और तज़ब्ज़ब ज़्यादा दिखाई देता है, जिससे ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद
ہر دھڑا یہ سمجھنے لگا کہ وہ ابھی بھی اپنے موقف میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ سمجھا جانا ضروری ہے کہ واشنگٹن کے اندرونی حلقوں کا اصل ہدف کیا ہے۔ مقصد ایران میں لبرل جمہوریت لانا نہیں، بلکہ ایک ایسا عملی ایران بنانا ہے جو خطے کے جیو اکنامک فریم ورک میں شامل ہو سکے، امریکہ کے ساتھ کاروبار کے دروازے کھلے اور چین پر حد سے زیادہ انحصار کم رہے۔ اس لیے جو تبدیلی درکار ہے وہ نظام کی مکمل تبدیلی نہیں بلکہ رویے کی تبدیلی ہے۔ جوہری سرگرمیوں پر قدغن، بلیک لسٹ میزائلوں پروگرام کو کچھ حد تک اور مزاحمتی محور کی حمایت میں کمی، چاہے وہ حقیقی ہو یا علامتی۔ فضائی طاقت اس تناظر میں محدود کردار ہی ادا کر سکتی ہے۔ وہ سزا دے سکتی ہے، پیغام بھیج سکتی ہے اور محض تنصیبات کو نشانہ پہنچا سکتی ہے، مگر وہ کس ریاست کے سیکیورٹی ڈھانچے کو اثر نو منظم نہیں کر سکتی، جانشینی کے تنازع حل نہیں کر سکتی اور نہ ہی مظاہرین کو آسمان سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ 2011 کا جو لیبیا ایک واضح مثال ہے، جہاں فوج طاقت نے حکومت تو کمزور کیا مگر ریاست کو افراتفری کے حوالے کر دیا۔ ایران میں بھی فوجی طاقت زیادہ سے زیادہ ایک خطرناک کوشش ہوگی کہ دباؤ ڈال کر تہران کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور اس کے الٹ نتائج نکلنے کا امکان زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ممکنہ فوجی منظرنامہ محدود دور سے کی جانے والی تادیبی کارروائیاں ہیں، جسے کروز میزائل یا طویل فاصلے سے حملہ جو پاسدار انقلاب کے مراکز یا ان کی جو معاون تنصیبات کو نشانہ بنائیں۔ یہ آپشن فوری اور صاف کے تصور سے ہم آہنگ لگتا ہے اور ایسے جنگ کے بجائے سزا کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا اسٹریٹجک نقصان یہ ہے کہ پاسدار انقلاب کو وجودی خطرے کا بیانیہ فراہم کر دے گا جس کے تحت وہ سخت تر جبر کو جائز قرار دے سکتے ہیں، جبکہ خطے میں پراکسی حملوں، سمندری راستوں میں خلل اور خلیج میں ایک امریکی اڈوں پر دباؤ کے خطرات بھی بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ داخلی اختلافات کو کم کر کے مختلف دھڑوں کو پرچم تلے محدود بھی کر سکتا ہے۔ قیادت کو نشانہ بنانے بعد ڈی کیپٹیشن کی کوشش بظاہر ڈرامائی ضرور ہے، مگر حقیقتاً کم قابل یقین یہ سب سے زیادہ اشتعال انگیز قدم ہوگا، سخت گیر عناصر کو متعدد کرے گا اور پھر بھی ایک جڑے ہوئے نظام کو گرانے میں ناکام رہنے کا قوی امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فوری اور صاف امریکی حملہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ اس کے نتائج وہ ہرگز نہیں ہوں گے جن کی امید واشنگٹن میں کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر واشنگٹن نے تہران پر حملہ کیا تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ امریکہ اس پورے خطے میں جو ہے وہ ناکامیاب ہوگا اور اس کی جو طاقت ہے، جو اس وقت سپر پاور ہے اس کے پاس میں، جو ایک پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا طاقت ہے، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پورے خطے میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور توازن بگڑ جائے گا، اور یہ طاقت جو ہے یہ چین کے پاس جا سکتی ہے، روس کے پاس جا سکتی ہے، کیونکہ یورپ بھی اس سے پہلے امریکہ کو کئی بار، کیونکہ اس کے کئی جو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو باور کروایا ہے، نیٹو کے ایسے ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا کہا ہے، جس میں جیسے فرانس ہے، اسپین ہے، انہوں نے فلسطین کی حمایت کی ہے، غزہ کی حمایت کی ہے کہ غزہ میں جو ہے بربریت ہو رہی ہے، اسرائیل جو ہے وہ لگاتار جو ہے غزہ میں جو ہے وہ بمباری کر کے جانوں کا ضیاع کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایران جو ہے، ایران لگاتار امریکہ اور اسرائیل کی جو جتنے بھی ان کے دعوے ہیں یا ان کے خلاف بھی لڑ رہا ہے کہ ہم نے امن قائم کیا ہے، کیونکہ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل لگاتار جو ہے وہ غزہ میں جو ہے وہ ظلم ڈھا رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ لگاتار تہران کو، ایران کو جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے اور وہاں پر ایک رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابھی حالیہ ایران نے ایک رپورٹ شائع کی
ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پردہ فاش کیا ہے. ان کی سیکورٹی ایجنسیز نے برطانوی M16 اور اسرائیل کی موساد کا پورا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے منظم طریقے سے جو ہے وہ کم پیسوں میں، کم ڈالرز میں ان عناصر کی مدد لی تاکہ وہ انتشار پھیلایا جا سکے ایران کے اندر، اور ایران کے اندر جو ہے وہ بدامنی پھیلا کر رجیم چینج کرنے کی ہوا کو جو ہے وہ اٹھایا جا سکے. اور اس میں انہوں نے، امریکہ نے جو ہے اس میں بخوبی جو اپنا کردار ہے وہ ادا کیا. لیکن ایران کو توڑنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ ایران میں کئی ڈیفرنٹ فریمز ہیں جن کے تحت وہ جڑا ہوا ہے، اور ایک کو ہٹانے سے پورے ایران میں جو ہے وہ نہ ہی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہی وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو خیر آنے والے وقت جو ہیں وہ اس بات کو صاف کر دے گا کہ امریکہ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور ایران کی حکمت عملی اس میں کیا ہوگی. لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت مضبوطی سے کھڑا ہے، اور ایران کی جو طاقت ہے وہ اپنی پوری طاقت جو ہے اس نے وہ اکٹھا کر لی ہے، اور اس نے اپنی پراکسیز کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے. اندرونی طور پہ ایران کافی مضبوط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنی منہ کی کھانی پڑی اور اسے واپس ہٹنا پڑا، اور اس نے اپنے بیانات سے بھی جو ہے وہ منہ پھیرنا، یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے مظاہرین پر تشدد بڑھایا تو ہم حملہ کر دیں گے. لیکن اب یہی ان کے جو بیانات ہیں وہ یو ٹرن کی شکل اختیار کر رہے ہیں.